ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے سورۃ زمر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ زمر مکے میں اتری تھی۔ اس کی 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم کا سارے کے سارے قرآن کا موضوع اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید اور شرک کا رد ہے، لیکن اس صورت کے اندر اسپیشلی اللہ نے اپنی توحید کے بہت سے دلائل دیے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کے شرک کی گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے، اللہ نے ان ساری باتوں کا رد کیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ ساری علامتیں موجود ہیں جن کو اللہ نے اس صورت کے اندر رد فرمایا ہے۔ اس صورت کا آغاز، ویسے تو جتنی بھی صورتوں میں یہ کلمات کا آغاز ہوتا ہے وہاں حروف مقطعات ہیں، حامیم سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ ہی اللہ فرماتے ہیں، اس صورت کا آغاز کرتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ۔ یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کون ہے؟ العزیز، جو ہر چیز پہ غالب ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر کسی کا کوئی غلبہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ نہ قوت کے اعتبار سے کسی سے مرعوب ہے، نہ کسی کی محبت میں مرعوب ہے، کہ جس طرح انسان ہوتا ہے کہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو کے اس کے سامنے بے بس ہوتا ہے، اللہ محبت کے اندر بھی کسی کے ساتھ مجبور نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی اللہ کی عبادت گزار انتہائی بندہ ہے تو اللہ اس کی عبادت کی وجہ سے اس سے پریشان ہے کہ میں اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے۔ العزیز، وہ ہر چیز پہ غالب ہے۔ اگر وہ غالب ہے تو انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، پھر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جس طرح کے عقائد بنائے ہوئے ہیں، اللہ کیوں نہیں پوچھتے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحکیم، میرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یعنی اللہ مالک جو ہے وہ کسی کافر کے کفر کو دیکھ کے، کسی مشرک کے شرک کو دیکھ کے، کسی متکبر کے تکبر کو دیکھ کے اللہ مشتعل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے ایک کلمہ بولا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عزیز میں کئی مقام پہ کہتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اگر میرا یہ کلمہ سبقت نہ کر گیا ہوتا کہ میں اتنی مہلت اسے دوں گا تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، میں ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا کہ کون میری مخالفت کرتا ہے، کون میرے خلاف چلتا ہے، کون میری ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کا کلمہ سبقت کر چکا، اس نے پہلے زبان دے دی ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنی زبان کا پاس کرنے والا کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ،
اللہ سے زیادہ اپنے عہد کی پاسداری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں یہ قرآن جو کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارا رب اس کی یہ صفات بڑی عظیم الشان ہے کہ العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب کی کسی بھی جگہ نہ آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے ہو سکتا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر آگے یا پیچھے سے باطل داخل نہیں ہو سکتا تو پھر یہ علماء نے فرقے کیسے بنا لیے؟ اس کا سبب ہم خود ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر انسان قرآن کو پڑھے، اس کا ترجمہ سمجھے، اس پہ تدبر کرے، کوئی دین کا چور ہمیں ہمارے ایمان پہ چوری نہیں کر سکتا، ہمارے عقیدے پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اس کا سبب ہم ہیں کہ ہمارے سامنے اگر ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ ہی غلط کرتا ہے تو وہ تو قرآن نے کہا ہی نہیں۔ اس کے آگے یا پیچھے باطل کا نہ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے۔ جس طرح یہود نے تورات کے اندر تغیر و تبدل کر دیا، جس طرح عیسائیوں نے انجیل کو برباد کر دیا، جس طرح بنی اسرائیل نے زبور کی حالت کی، اللہ نے قرآن کے متعلق کہا کہ یہ قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ میں نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ اور آج دنیا کے اندر کوئی شخص یہ بات نہیں کر سکتا کہ 1400 سال پہلے جو کلمات پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے، ان میں ایک بھی کسی لفظ کا اضافہ ہوا ہو یا ایک بھی لفظ کم ہوا۔ تاریخ میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے۔ مامون الرشید یہ بنو عباس کا ایک بہت بڑا خلیفہ تھا، یہ ہر سال ایک مجلس منعقد کیا کرتا تھا کہ جس کے اندر مختلف مذاہب کے علماء کو بلا کے انہیں کہتا کہ آپ اپنے مذہب کے متعلق لوگوں کو بتائیں، تاکہ ایک ہم آہنگی پیدا ہو، اگر کسی کی کوئی بات درست ہے تو اسے تسلیم کیا جائے۔ ایک سال ایک یہود کا عالم دین، بڑا خوبصورت نوجوان، اس نے جب گفتگو کی، اتنی خوبصورت گفتگو کی کہ خلیفہ بے اختیار اپنے منہ میں بڑبڑانے لگا، لگتا تو نہیں پر ایسا کیوں ہے، لگتا تو نہیں ایسا کیوں ہے؟ کسی نے پوچھا امیر المومنین اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا ایک اتنے اچھے ذہن کا آدمی، اتنی خوبصورت بات کرنے والا، اور اس نے حق کو قبول نہیں کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی دانائی ایسی ہے کہ جس آدمی کے اندر اچھائی اور بھلائی ہو وہ حق کو ضرور قبول کرتا ہے۔ جب یہ مجلس ختم ہوئی تو سب کا تعارف ہوا، تو بات ملک نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ انت یہودی، کیا تو یہودی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ خیر بات ہوتی ختم ہو گئی۔ جب اگلا سال آیا، دوبارہ وہ مجلس منعقد ہوئی، تو وہی نوجوان جو پچھلے سال یہودی مبلغ کے طور پہ آیا تھا، اس سال وہ مسلمان مبلغ کے طور پہ آیا۔ اس سے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہنے لگا میں نے یہاں پہ گفتگو سنی، ہر بندے نے اپنی کتاب جو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اس کے متعلق باتیں کی،
میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح، میں ایک اچھا لکھنے والا تھا اور میرا باپ مالدار تھا، میں یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ کہنے لگا میں نے تورات کو لکھنا شروع کیا اور اس کے اندر یہ کیا کہ یہاں کی بات یہاں، یہاں کی بات، کچھ آیات کو وہاں سے اٹھایا وہاں رکھا، وہاں سے اٹھایا وہاں رکھا، کچھ اپنے پاس سے باتیں ایڈ کی۔ میں نے جب لکھ کے اسے مختلف علماء کو بھیجا تو ہر شخص نے مجھے بڑا ہی اپریشیٹ کیا، بڑا ہی میری تعریف کی کہ تو نے تورات کی بڑی خدمت کی ہے۔ میں نے تعجب کیا کہ یہ کیا بات ہے، میں نے تو اس کے میں تغیر و تبدل کیا ہے، میں نے تو اس میں نقص ڈالے ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے تورات کی خدمت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کتاب درست نہیں ہے۔ کہتا ہے پھر میں نے انجیل کے ساتھ ایسا ہی کیا کہ جب انجیل کو لوگوں کے سامنے عیسائی علماء کو دیا تو انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ مجھے کہا کہ تو نے انجیل کی بڑی خدمت کی ہے۔ کہنے لگا پھر میں نے قرآن کے ساتھ یہ کیا، کہیں پہ کوئی لفظ کاٹ دیے، کہیں پہ کوئی لفظ رکھ دیے، دوسری جگہ سے آیات اٹھا کے درمیان میں لے آیا۔ کہنے لگا میں نے پھر یہ نسخے جو ہے مسلمان علماء کو بھیجے۔ کہتے ہیں سارے کے سارے نسخے نشان لگا کے اس کی تصحیح کر کے مجھے واپس آ گئے، تم نے فلاں آیت یہ فلاں مقام کی ہے یہاں رکھی ہے، یہاں پہ فلاں لفظ ہے تو نے اڑا دیا ہے۔ کہنے لگا جب میں نے یہ سارا کچھ دیکھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس وقت دنیا میں الہامی کتابوں میں اگر کوئی صحیح حالت میں کتاب کوئی دنیا میں موجود ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ یہ بات دیکھ کے میں اسلام کو قبول کر لیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، بلکہ اب سے کچھ سال پہلے، 1 یا 2 سال پہلے کی بات ہے، ویٹیکن دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، یہ خالص عیسائیوں کی ریاست ہے، عیسائیوں کے جو کیتھولک عیسائی ہیں ان کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے۔ ان میں ان کے علماء کا ایک بہت بڑا پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے جسے یہ کرسچین کونسل کہتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اپنی کتاب کی یعنی تورات کی وہ حفاظت نہیں کر سکے، جو مسلمانوں نے قرآن کی نہیں، قرآن تو بہت بلند ہے، انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو محفوظ رکھا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے بدترین مخالف ہیں، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم قرآن جیسی حفاظت اپنی کتابوں کی نہیں کر سکتے، بلکہ مسلمانوں نے قرآن تو کیا رسول اللہ کے فرامین کی حفاظت وہ کی ہے کہ جو ہم اپنی اللہ کی نازل کردہ کتاب انجیل کی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت اسی لیے فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب تمہارا حق کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، صرف اللہ کی عبادت کرنا، خالص اس میں ملاوٹ نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرنا، مخلصاً خالص ہو کر، لَهُ الدِّينَ، اور دین صرف اس کا دین ہے، کسی مولوی پیر امام کے قولوں کا نام دین نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ نے جو دین نازل کیا ہے وہ خالص ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ایڈ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے، جب یہ پورا نازل ہو گیا تو اللہ نے اپنے نبی پہ یہ آیتیں نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ وہ دو کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ کوئی مولوی پیر امام اپنی طرف سے بات کرے تو اس کا نام دین نہیں ہے، کسی مولوی کے فتوے کا نام دین نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا الا للہ الدین الخالص، جو اللہ کا دین ہے وہ خالص ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہ کرنا۔ ملاوٹ کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے؟ اگلی آیات میں اللہ نے وہ فرمایا۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، ان کا